قومی اسمبلی اور سینٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل بھی منظور کر لیے گئے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تینوں بلوں کی حمایت کی۔ جے یو آئی اور جماعت اسلامی کا واک آؤٹ۔ حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل میں ترامیم واپس لے لیں۔ کل سپہر 3 بجے سینٹ اور شام 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں پارلیمنٹ میں یہی ماحول برقرار رہنا چاہیے، نیب آرڈیننس میں بھی حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت ہوگی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا اپوزیشن جماعتوں نے بل کی حمایت کر کے قومی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں وقت آنے پر تمام جماعتیں قومی مفاد کو ترجیح دیتی ہیں۔ اہم قانون سازی میں سیاسی جماعتوں نے بردباری دکھائی۔ آرمی، ایئر فورس اور نیوی ترمیمی ایکٹ منظوری کے بعد 27 نومبر 2019 میں مؤثر ہوں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے پر مسلح افواج کے سربراہوں کا 3 سال کے لیے دوبارہ تقرر یا مدت ملازمت میں توسیع کر سکیں گے۔ دوبارہ تقرری یا توسیع کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لائی جا سکے گی۔ کوئٹہ کے باچا خان چوک کے قریب دھماکے سے 2 افراد جاں بحق اور 12 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب ہوا۔ ذرائع کے مطابق بم موٹر سائیکل میں نصب تھا جسے موٹر سائیکل کنٹرول کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان 31 جنوری کو ملائیشیا کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ملائیشین ہم منصب مہاتیر محمد سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں امت مسلمہ کے اتحاد پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد کو ملائیشیا سمٹ میں عدم شرکت کی وجوہات سے آگاہ کریں گے۔ جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے میں بھگدڑ مچ گئی، درجنوں جاں بحق، کئی زخمی۔ جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین روک دی گئی۔ عمان کے وزیر اوقاف و مذہبی امور شیخ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ السالمی کی وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ عمان کے وزیر مذہبی امور پاکستان میں اپنے قیام کے دوران چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ جواد ظریف نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ایرانی قوم کو دھمکیاں نہ دیں، 52 نمبر کا حوالہ دینے والے 290 بھی یاد رکھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس میں فشریز رولز 1983 ترمیم اور پی ٹی ڈی سی اثاثوں کی صوبوں کو منتقلی سمیت ایجنڈے میں 12 نکات شامل۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، قائم مقام چیف سیکریٹری اور متعلقہ افسران شریک۔ میاں والی میں پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ، 2 پائلٹ شہید ہو گئے۔ طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے اعلیٰ سطح بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ ملک بھر میں درخت لگانے کی مہم زور و شور سے چلی مگر درختوں کی کٹائی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ لاکھوں ایکڑ پر ٹمبر کے جنگلات محیط تھے جو اب ٹمبر مافیا کی طرف سے مسلسل کٹائی کی وجہ سے چند ہزار ایکڑ تک محدود ہو گئے ہیں۔ کوسٹل میڈیا سینیٹر ابراہیم حیدری کے ترجمان نے حکومت سندھ سے اپیل کی ہے کہ ٹمبر کی کٹائی میں ملوث ٹمبر مافیا اور انہیں تعاون فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں یوم پیدائش پر پاکستان پیپلز پارٹی برلن کا سالگرہ کی پروقار تقریب کا اہتمام۔ ہمیں بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھٹو کے مشن کو نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پارٹی قیادت کا تقریب سے خطاب۔ چمن قلعہ عبداللہ کے قریب حالیہ شدید بارشوں سے ماچکا ڈیم ٹوٹ گیا۔ ڈیم کا پانی آبادی میں داخل ہو گیا، تاہم انتظامیہ کی بروقت اطلاع سے آبادی کے مقیم لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ پنچائی ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ نے انتظامیہ کو حکم دیا کہ فوری طور پر متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائی شروع کریں۔ مرید کے ڈی ایس پی قیصر مشتاق کی سربراہی میں صدر پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 2 اشتہاری ملزموں سمیت 7 افراد گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ معروف قانوندان فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے۔ فخر الدین جی ابراہیم نے اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمیشن کے عہدے پر خدمات انجام دیں۔ وہ 2012 سے 2013 تک چیف الیکشن کمشنر رہے اور بطور چیف الیکشن کمشنر ان کی سربراہی میں 2013 کے عام انتخابات بھی ہوئے۔
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। कराची में भी बारिश और सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पंजाब में भी सर्दी ने डेरे डाल लिए। हुकूमत पंजाब ने शदीद सर्दी के बायस स्कूलों की तातीलात में इजाफा कर दिया। अस्सलामु अलैकुम, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी, जबकि सेनेट में भी बिल मंजूर कर लिया गया। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2020 और पाकिस्तान बहरिया एक्ट तरमीमी बिल 2020 भी कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया। जबकि पीपल्स पार्टी ने एक्ट में तरमीम के लिए सिफारिशात वापस ली हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवेद कमर कहते हैं, मुल्क की सूरत हाल को देखकर तरमीम वापस ले ली। वजीर दिफा परवेज खटक बोले, पीपल्स पार्टी के इक़दाम से इत्तेहाद पैदा होगा। कल सपहर 3 बजे सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है। आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम किसी भी वक्त आर्मी चीफ या किसी भी फोर्स के सरबराह को हटा सकते हैं। पार्लियामेंट में यही माहौल बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में भी हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत होगी। वजीर आजम की माबून खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी जमातों ने अहम कानून साजी में बुर्दबारी दिखाई। वक्त आने पर तमाम सियासी जमातें कौमी मफाद को तरजीह देती हैं। उनका कहना था कि सियासी मामलात पर इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। सियासी हरीफ एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन कौमी सलामती के मामलात पर तमाम सियासी जमातें यकजा हो जाती हैं। शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन जमातों ने बिल की हिमायत करके कौमी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूर करदा एक्ट में तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तरमीम के साथ आर्मी एक्ट 1952 में एक नया बाब शामिल किया है। नए आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। वजीर आजम की सिफारिश पर आर्मी चीफ को ज्यादा से ज्यादा 3 साल की तौसी दी जा सकेगी। कोयटा के बाचा खान चौक के करीब धमाका हुआ। धमाके से मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था, जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बम धमाके की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और कीमती जानों के ज़या पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान 31 जनवरी को मलेशिया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म मलेशियन हम मनसब को मलेशिया समिट में अदम शिरकत की वजूहात से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में शिरकत करनी थी, जिसमें 52 ममालिक के 400 नुमाइंदे समेत 250 सियासतदान, सुदूर और रहनुमा शरीक हुए थे। तेहरान में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ मचने से हलाकतों के बाद तदफीन का अमल रोक दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक किरमान शहर में जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे के लिए लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक भगदड़ मचने से 35 अफराद हलाक हो गए हैं। अल-कुद्स के सरबराह का जस्त खाकी दमिश्क से तेहरान लाया गया, ताहम तदफीन उनके आबाई शहर किरमान में की जाएगी। ओमान के वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सालमी वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर मोहम्मद दाऊद बाड़ेच ने नूर खान एयर बेस इस्लामाबाद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ओमान के वज़ीर मजहबी उमूर पाकिस्तान में अपने क़याम के दौरान चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी करेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुस्लिम उम्मा के ताउन के फ़रोग़ के मौजू पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान शरीक होंगे।
امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کو ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جمعرات کو سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر کہا ہے کہ ایرانی قوم کو کبھی دھمکیاں نہ دی جائیں۔ جو 52 اہداف کا حوالہ دے رہے ہیں وہ 290 بھی یاد رکھیں۔ گزشتہ دنوں بغداد میں امریکی حملے میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمان کی ہلاکت کے بعد ایران اور امریکہ میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور ایران نے بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں 12 نکات شامل تھے، جن میں فشریز رولز 1983 ترمیم کر کے قانونی جیریز کو رجسٹرڈ کرنا، سندھ بلیو کاربن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر شروع کرنا، پی ٹی ڈی سی اثاثوں کی صوبوں کو منتقلی، کاروباری اصلاحات میں آسانی کے تحت دکانداروں اور دیگر کمرشل اسٹیبلشمنٹ کو رجسٹریشن فیس سے استثناء کرنا سمیت فوتی کوٹا کے لیے اہلیت پر نظر ثانی اور دیگر نکات شامل تھے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیر، قائم مقام چیف سیکریٹری اور متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ پاک فضائیہ کا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران میاں والی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے FT-7 میں سوار دونوں پائلٹ شہید ہو گئے۔ میاں والی کے قریب چاہمیانہ کے مقام پر پاک فضائیہ کا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے FT-7 میں سوار دونوں پائلٹس موقع پر شہید ہو گئے، جن کے نام اسکواڈرن لیڈر حارث بن خالد اور فلائنگ آفیسر عباد الرحمان ہیں۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے اعلیٰ سطح بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ سندھ کی 350 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی پر لاکھوں ایکڑ ٹمبر کے جنگلات محیط تھے، جو آج ٹمبر مافیا کی طرف سے مسلسل کٹائی کی وجہ سے چند ہزار ایکڑ تک محدود ہو گئے ہیں۔ کراچی سمندر کنارے آباد ابراہیم حیدری، چشمہ گوٹ، ریڈی گوٹ اور لٹھ بستی کے قریب سمندری جزائر سے بڑی تعداد میں ٹمبر مافیا لکڑیاں کاٹ کر ابراہیم حیدری کی مختلف جیتیوں پر کشتی کے ذریعے لائی جاتی ہیں، جہاں سے لکڑیاں شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ کوسٹل میڈیا سینیٹر ابراہیم حیدری کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ٹمبر کے جنگلات جھینگا مچھلی کی نسل افزائش کے لیے نرسری کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ جنگلات ہمیں چھوٹے بڑے سمندری طوفانوں کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سندھ سے ٹمبر کی کٹائی میں ملوث ٹمبر مافیا اور انہیں تعاون فراہم کرنے والوں کے خلاف حتمی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں یوم پیدائش پر پاکستان پیپلز پارٹی برلن کی جانب سے سالگرہ کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ملک اسماعیل قیصر نے کہا کہ عوام میں شعور بیدار ہو گئی ہے، ہمیں اس موقع پر بھٹو کے مشن کو پاکستانی عوام میں اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر تقریب کی صدارت کرتے ہوئے سینئر رہنما فاروق شاہ نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگ بھٹو کے خاندان کو صرف پیپلز پارٹی کے نام سے ہی نہیں بلکہ بھٹو خاندان کی قربانیوں کی وجہ سے جانتے ہیں۔ چمن میں شدید بارشوں سے قلعہ عبداللہ کے قریب ماچکا ڈیم ٹوٹ گیا، جس کا پانی علاقے کے آبادی میں داخل ہو گیا۔ گزشتہ دنوں علاقے میں شدید بارشیں ہوئیں، ان بارشوں سے ڈیم پانی سے بھر گیا، جس کے باعث ڈیم ٹوٹ گیا۔ تاہم انتظامیہ کی بروقت اطلاع سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ ڈیم کے پانی سے مختلف سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پنچایت ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ نے انتظامیہ کو حکم دیا کہ فوری طور پر علاقے میں امدادی کارروائی شروع کریں۔ ڈی ایس پی مرید کے قیصر مشتاق کی سربراہی میں صدر پولیس نے مرید کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن بھیاں والا، عمر کوٹ، گاجر گولا، کھٹیالہ اور حدودکی میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 100 کے قریب افراد کے بائیو میٹرک کی گئی۔ سرچ آپریشن میں 2 اشتہاری خطرناک ملزموں سمیت 7 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اشتہاری ملزموں کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔ مرید کے پولیس نے اشتہاری ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ معروف قانون دان فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے۔ فخر الدین جی ابراہیم اہم عہدوں پر فائز رہے، اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمیشن کے عہدے پر خدمات انجام دی۔
2012 سے 2013 تک چیف الیکشن کمشنر رہے اور بطور چیف الیکشن کمشنر ان کی سربراہی میں 2013 کے عام انتخابات ہوئے۔ فخر الدین جی ابراہیم سپریم کورٹ کے جج، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، گورنر سندھ، اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ انہوں نے 2012 میں حبیب جالب امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش اور سردی میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان سمیت کئی پہاڑی علاقے برف کی چادر سے ڈھک گئے۔ پشاور، کوئٹہ، سبی، قلات، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ملک کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے سردی کی شدت کے باعث اسکولوں کی تعطیلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جبکہ حافظ آباد میں تمام نجی تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے حکومت سے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔